السلام علیکم، میں ہوں تاشا افتخار، اور سوچئے اگر آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کوئی اور لے لیں بنا آپ سے پوچھے تو کیسا لگے گا۔ لیکن یہی تو ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں جب بات بیٹیوں کی شادی کی ہوتی ہے اور جب ان کی شادی کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ اکثر یہ فیصلہ ماں باپ، رشتہ دار یا لوگ کیا کہیں گے کی سوچ لے لیتی ہے، اور جس زندگی کو اصل میں جینا ہوتا ہے اس بیٹی سے کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ آج کی بیٹیاں تعلیم یافتہ ہیں، سیلف اویئر ہیں اور اپنی لائف کے لیے بیسٹ ڈیسیژن لینا جانتی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیٹی کی مرضی پوچھنا صرف ضروری نہیں بلکہ ایک ہیپی ریسپیکٹفل ریلیشن شپ کا پہلا قدم ہے۔ آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کی آواز کو سننا اتنا اسینشل کیوں ہے۔ شادی صرف ایک رشتہ نہیں، یہ ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ذمہ داری ہے اور ایک پارٹنرشپ بھی ہے۔ اس میں صرف دو لوگ نہیں، دو زندگیاں جڑتی ہیں۔ ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا ہے اور ہر لمحہ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ مانگتا ہے۔ لیکن جب یہ رشتہ مجبوری بن جائے، صرف اس لیے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے یا رشتہ اچھا ہے، لڑکا سیٹل ہے، تو پھر یہ رشتہ چلتا نہیں، صرف نبھایا جاتا ہے، کمپرومائزز کیے جاتے ہیں۔ جب تک شادی کا فیصلہ خوشی سے نہ ہو، مرضی سے نہ ہو اور اپنے فیوچر کو سمجھ کر نہ ہو، تب تک اس میں نہ سکون ہوتا ہے نہ ہی برکت۔ ایک لڑکی چاہے جتنی بھی چھوٹی لگے آپ کو، اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے میں اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ کیا وہ اس شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتی ہے یا نہیں، یہ کوئی اور کیسے طے کر سکتا ہے؟ شادی تبھی سکسیسفل ہوتی ہے جب دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو سمجھیں، سپورٹ کریں اور ایک ہی ڈائریکشن میں چلنا چاہیں، اور یہ تبھی پاسبل ہے جب شروعات سے ہی دونوں کی مرضی شامل ہو۔ اچھا، پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک پرانی سوچ چلی آ رہی ہے کہ ماں باپ سب سے بہتر جانتے ہیں اور ان کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ کچھ حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، ان کا تجربہ، ان کی نیت کبھی بھی شک کے دائرے میں نہیں آتا۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب تجربہ ضد بن جاتا ہے اور محبت کنٹرول میں بدل جاتی ہے۔ کئی فیملیز میں شادی صرف ایک فارمیلٹی بن کے رہ گئی ہے، جہاں اچھا رشتہ مل گیا ہے، جلدی ہاں کر لو کا پریشر بہت زیادہ ہے۔ کہیں عزت کا ڈر ہوتا ہے، اگر منع کیا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، کہیں ایج کا ایشو بنا دیا جاتا ہے، عمر نکل رہی ہے، اب دیر نہیں کر سکتے۔ ان سب باتوں میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ ہوتی ہے بیٹی کی خوشی۔ جس لڑکی کو شادی کے بعد پوری زندگی اس رشتے میں گزارنا ہے، اس کی فیلنگز، اس کے ڈاؤٹس، اس کی مرضی سب اگنور کر دی جاتی ہیں۔ اور جب ایسے رشتے شروع ہوتے ہیں تو ان میں نہ ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے، نہ میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ یہ سوچ صرف ایک رشتہ نہیں بگاڑتی بلکہ ایک پوری جنریشن کو سائلنٹ بنا دیتی ہے، جو اپنی خوشی کو ایکسپریس کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی بیٹیاں صرف اسکول اور کالج کی کتابیں نہیں پڑھ رہی، وہ زندگی کو سمجھ رہی ہیں۔ انہیں صرف ڈگریز نہیں مل رہی، انہیں اپنی آئیڈینٹی، اپنے گولز اور اپنے ایموشنز کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ شادی صرف ایک سوشل ایونٹ نہیں، یہ ان کی زندگی کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اس لیے وہ اپنے فیوچر پارٹنر میں صرف اچھی سیلری یا سیٹلڈ لائف نہیں دیکھتی، وہ رسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ اور ایموشنل کمپیٹیبلٹی بھی ڈھونڈتی ہیں۔ اور آج کی لڑکی کریئر بنانا چاہتی ہے، اپنی سپیس اور انڈیویجویلٹی مینٹین کرنا چاہتی ہے، اور شادی میں ایک ایکول پارٹنر بننا چاہتی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامیں، نہ کہ صرف ایک ڈومینیٹ کرے اور دوسرا جو ہے وہ چپ چاپ سنتا رہے۔ ٹھیک ہے، ہماری بچیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، وہ کمپرومائزز بھی کرنا جانتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ کمپرومائزز سے ہی گھر بنتے ہیں، لیکن خود کو کھو کر نہیں۔ وہ پیرنٹس کی ایڈوائس کو سمجھتی ہیں لیکن اپنا ڈیسیژن خود لینا چاہتی ہیں۔ یہ بیٹیاں صرف اچھا نہیں چاہتی، یہ صحیح رشتہ چاہتی ہیں، ایسا رشتہ جو ان کی سوچ، ان کے ڈریمز اور ان کی زندگی سے میچ کرتا ہو۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب بیٹی کی مرضی شامل ہوتی ہے تو اس کا رشتہ اور زیادہ اسٹرانگ بن جاتا ہے۔ جب شادی کا فیصلہ بیٹی کی مرضی سے ہوتا ہے تو وہ رشتے کو صرف نبھانا نہیں جانتی بلکہ اس میں اپنی پوری جان لگا دیتی ہے اور ایک اچھی لائف فل ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جیتی ہے۔ وہ رشتے کو اپنا سمجھتی ہے، اس میں دل سے انویسٹ کرتی ہے، اور جب پرابلمز آتی ہیں تو ان کا سامنا مل کر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رشتہ اس کی چوائس تھا، اس پہ تھوپا گیا فیصلہ نہیں تھا۔
پھر جب دونوں پارٹنرز اپنی مرضی سے سمجھ کر ایک دوسرے کو چنتے ہیں تو ان کے درمیان ٹرسٹ ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ایک نیچرل کمفرٹ لیول ڈیولپ ہوتا ہے۔ ایسی شادی میں لڑکی صرف ایک بہو یا بیوی نہیں ہوتی، وہ ایک امپاورڈ کانفیڈنٹ پارٹنر ہوتی ہے، اسے اپنی زندگی میں ویلیو محسوس ہوتی ہے، اور جب ایک لڑکی ویلیوڈ فیل کرتی ہے نا تو وہ پوری فیملی کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ شادی میں محبت بہت ضروری ہے، لیکن عزت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور عزت تبھی ہوتی ہے جب اس کی رائے، اس کی سوچ اور اس کا فیصلہ مانا جائے۔ اچھا، پھر ایک سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ گائیڈنس سے زیادہ کنٹرولنگ وے میں آ جاتے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بہترین زندگی چاہتے ہیں، ان کا پیار، ان کی فکر، ان کی دعائیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی یہ محبت جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنٹرولنگ وے میں اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گائیڈنس اور کنٹرول میں فرق ہوتا ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، اس کے کنسرن سننا، اسے سمجھانا، لیکن کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے بس کہنا تم نے یہ کرنا ہے، بنا پوچھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آلدو ہم اسے پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے بہت سی چیزوں سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کی جنریشن بلائنڈلی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتی۔ وہ سمجھنا چاہتی ہے، وہ کنونس ہونا چاہتی ہے اور ڈسکس کرنا چاہتی ہے کہ ان کا یہ فیصلہ، ان کے لیے لیا گیا یہ فیصلہ ان کے حق میں کیسے بہتر ہے۔ پھر جب پیرنٹس اپنی بیٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اپنے فیصلے میں شامل کرتے ہیں، تو اس بیٹی کا کانفیڈنس لیول بہت بوسٹ کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی آواز امپورٹنٹ ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے قریب ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس سے بس چپ کروا دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ ہم بہتر جانتے ہیں، تو رشتے میں فاصلے بڑھتے ہیں اور بیٹی اپنی زندگی کے سب سے امپورٹنٹ فیصلے میں اکیلا محسوس کرتی ہے۔ پیرنٹس کا اصلی رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑیں، لیکن اسے اس کے راستے خود چننے دیں، کیونکہ جب وہ اپنا راستہ خود چنتی ہے تو اگر کہیں رکاوٹ آئے بھی تو وہ ہمت نہیں ہارتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ تھا۔ پھر ہمیں یہ سمجھنے کی بھی بہت ضروری ہے کہ اب وہ پہلا زمانہ نہیں رہا، اب زمانہ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں شادی ایک رسم ہوتی تھی جہاں لڑکی صرف ایک ذمہ داری سمجھی جاتی تھی، اس کی مرضی، اس کا کمفرٹ، اس کے خواب کسی طرح سے پوچھے نہیں جاتے تھے، چپ کر کے اس کی شادی طے کر دی جاتی تھی اور اسے کہا جاتا تھا کہ تیاری رکھو۔ اس وقت کی سوچ یہ تھی کہ جتنی لڑکی چپ رہے اتنی تمیزدار سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شادی والے دن ہی ان کو پتہ چلتا تھا کہ ساڑھے متھے چڑھا ہے کیڑا بندہ ساڑھے پلے پہ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کس طرح سے ریاکٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کوئی شادی کے بعد ایشو آتا بھی تھا تو وہ چپ کر کے سہ جاتی تھی کہ میں اب گھر واپس نہیں جا سکتی، میرا جنازہ ہی یہاں سے جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے اس میں بچیاں ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، شعور والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج شادی صرف ایک فرض نہیں، ایک میوچل پارٹنرشپ ہے جہاں دونوں کی مرضی، اسپیشلی بیٹی کی مرضی، کمفرٹ اور اس کے فیوچر گولز جو ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، کیونکہ بیٹوں سے تو پہلے بھی سم ہاؤ پوچھ لیا جاتا تھا اور بیٹوں سے اب بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کی مرضی کیا ہے، لیکن بیٹیوں کو ان پر یہ فیصلہ موسٹلی مائیں وہ تھوپ دیتی ہیں، اور پیرنٹس جہاں پہ ان کی اپنی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، فلاں بہن کے ساتھ میری بہت اچھی بنتی ہے اس کے بیٹے سے شادی کر دو، یا فلاں رشتہ دار سے میری بہت اچھی بنتی ہے اس کے بیٹے سے شادی کر دو، وہ بچی اور بچے کی کمپیٹیبلٹی کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اس خاندان سے کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں، یا ان کی کسی رشتہ دار سے نہیں بنتی لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ بہت کمپیٹنٹ ہے اور اس کا بچہ ان کی بچی کو خوش رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا رشتہ ریجیکٹ کر دیں گے، کیوں؟ اس رشتہ دار نے فلاں ٹائم پہ مجھے یہ کہا، یا اس رشتہ دار سے میری نہیں بنتی، اس وجہ سے جو ہے میں اپنی بچی کی شادی وہاں پہ نہیں کروں گا یا کروں گی۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ چینل صرف جو ہے وہ فیشن کی ٹپس نہیں دیتا بلکہ سوشل ایشوز پہ بھی بات کرتا ہے، جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کل کی جو فیمیلز ہیں، بچیاں ہیں، ان کو کیا ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں بیٹیوں سے ان کی مرضی پوچھیں،
ان کو کانفیڈنس دیں، وہ کبھی بھی آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج ہم سب مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی سنیں گے، انہیں صرف ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے، ان کو تعلیم اور شعور ہی نہیں دیں گے، بلکہ ان کو اپنا فیصلہ کرنے کا برابر موقع دیں گے۔ بے شک وہ آپ کی مرضی سے شادی کریں، آپ کی مرضی سے چلیں، لیکن ان کو فل کانفیڈنس میں لے کے، ان کی مرضی جان کے، ان کی خوشی جان کے آپ یہ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے گھر میں کہاں تک اس سوچ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، اور ہم ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بائے بائے۔